آج سب سے بڑا چیلنج یہی گروپ بنا ہوا ہے. ابھی تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا تھا بیجاپور میں، ان کے بڑے امیر جماعت بولے ہاں آپ لوگ درگاہوں کو جایا کیجیے. امیر جماعت دلی سے آئے تھے، یہ کس نے کہا درگاہوں کو نہیں جانا چاہیے؟ آپ لوگ درگاہوں پہ جائیے، فیوز و برکات حاصل کیجیے. بولا 50 سال سے کہیں کو پیچھے پڑے ہوئے تھے. اب لوگ جا رہے تھے تو فتح، اب جوتے پڑے تو اللہ یاد آ رہا. یہ آج اتحاد کی ضرورت ہے، آپس میں محبت و اخوت ہو. کتنے برانچز بنائیں گے، کتنے فرقے بنائیں گے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. پیرانے پیر غوث اعظم پہ بات اپنی ختم کر دو، انشاءاللہ کل آپ تشریف لائیں. پیرانے پیر کا اولیاء اللہ میں جو مقام ہے، ایک چیز حب اہل بیت، اہل بیت کی محبت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور نسل رسول کو چھوڑ کے کوئی بھاگنے والا بھی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری آل سے محبت. اگر نبی سے محبت ہے تو نسل رسول سے محبت ہوگی، ورنہ یزیدی کردار کیا ہے؟ یزید کوئی گھنٹہ نہیں ہلاتا تھا. یزید کس کا بیٹا تھا؟ صحابی کا بیٹا. صحابی کا بیٹا، عشر مبشرہ کا بیٹا عمر بن سعد نبی کے نواسے کا قاتل ہے. تابعین نبی کے نواسے کے قاتل ہے. جب بگڑ جاتے ہیں تو تابعین کو نبی کے نواسے سمجھ میں نہیں آئے تو آج 14ویں صدی میں کسی کو آل رسول سمجھ میں آئیں گے؟ فرق یہ ہے کہ وہ نسل کے دشمن تھے، یہ اصل کے دشمن. وہ اصل کے دشمن، یہ نسل کے دشمن. مگر عشق اہل بیت یہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہونے کی گارنٹی ہے. کوئی عمل، کوئی نماز، روزہ بڑے سے بڑے لٹکتے رہ جائیں گے، خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. لیکن قربان جائے میرے غوث پیران پیر دستگیر کے، پیران پیر کی وہ ذات اولیاء کے مقام میں کسی ولی نے اپنے مرید کو اتنی گارنٹی نہیں دی جتنی غوث پاک نے دی. غریب نواز کا مقام سراکوں پر، بہاؤالدین نقشبند ہمارے سراکوں پر، سارے سلسلے کے شیوخ ہمارے سراکوں پر، لیکن کسی سلسلے کے پیر نے وہ شورٹی اپنے غلاموں کو، مریدوں کو نہیں دی جو میرے غوث اعظم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی ہے. یہ میرے پیر کا منفرد مقام ہے. فرمایا کہ مریدی لا تقبل اللہ ربی، مریدی لا تقبل اللہ ربی عطانی رفت نلت المعالی. فرمایا کہ مریدی لا تقب واشن فإنی عظم قاتل عند القتال. میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے، جو تجھے چھیڑے گا میں دیکھ لوں گا، جو تجھے چھیڑے گا. اب یہاں پر میں لوگوں سے کہتا ہوں، جب غوث اعظم غلاموں کو یہ شورٹی دے رہے ہیں کہ میرے مرید ڈر مت، جو تجھے چھیڑے گا عبد القادر اس کو دیکھ لے گا، تو غوث اعظم کی اولاد کو کوئی چھیڑے گا تو غوث پاک سلامت بیٹھیں گے. یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ مریدوں کو تو بچا لے رہے ہیں اور اولاد کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ نہیں، خدا کی قسم، جب غلاموں کو بچاتے ہیں تو گھر والوں کو پہلے بچاتے ہیں. پیرانے پیر غوث اعظم کا دامن اس لیے پکڑتے ہیں کہ میرے دوستو، میرے پیر نے گارنٹی دی ہے. اب میں اپنی یہ بات کو اختتامی منزل پہ لا دوں کہ ولیوں کے دامن سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور غوث اعظم کی محبت کا کیا فائدہ ہے. پیرانے پیر غوث اعظم کے پاس ایک نوجوان آیا، رات کو خواب دیکھا کہ اس کے باپ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. پیرانے پیر کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا غوث، میرا باپ، میں نے بھیانک خواب دیکھا ہے، میرا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. میرے غوث نے پوچھا میرا مرید تھا؟ وہ میرا مرید تھا. پیرانے پیر آپ کا مرید نہیں تھا، یہ میرے مرید کا مرید تھا. فرمایا نہیں، میرے مرید کے مرید کا مرید تھا. بولے نہیں سرکار نہیں، کبھی میرے واز میں آیا تھا، کبھی میرے واز میں آیا تھا، یا غوث آپ کے واز میں بھی نہیں آیا. فرمایا کہ کبھی میری خانقاہ کے سامنے سے گزرا تھا، کبھی میری خانقاہ کے سامنے سے گزرا تھا. پیرانے پیر ان کا راستہ یہی تھا آنا جانے کا میرے والد کا. تو فرمایا جو عبد القادر کے راستے سے گزرتا ہے اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ دوسرے دن خواب دیکھا تو کہا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے.
پیر غوث اعظم کی شان ہے. میرے دوستو، کچھ لوگوں کو تعارف ہے میرا، مگر کچھ جذبے عقیدت میں بھی لگا لیتے ہیں. مجھے یہ بھی لگو، مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں ہے. اگر نعرے عشق و محبت میں ہو تو سراخوں پہ، مگر شر کے لیے ہو تو وہ شر والے نعروں کو میں جو ہے پسند نہیں کرتا. محبت میں ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، امام اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہیں، وہ بھی غوث اعظم کا ذکر کر کے چلے گئے. انہوں نے بھی کوئی اپنا دامن نہیں دیا، انہوں نے بھی تم کو غوث تک ہی پہنچایا ہے. ہم اس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جانتے ہیں جو تمہارا رشتہ غوث اعظم سے جوڑے. وہ روکے نہیں ہیں اپنے یہاں پر، تم کو بغداد پہنچائے. ہم وہ امام اہل سنت کی تعلیمات کے قائل ہیں کہ غوث تک پہنچو، رستے میں رکے مت رہو. اب کیا ہو رہا ہے، یہیں روک لے رہے ہیں، نہیں کہاں جاتے وہاں یہیں آ جاؤ. تو یہاں آنے والوں سے اختلاف ہے ہمارا، یہیں جو روک رہے ہیں جھگڑا ان سے ہے. ہم بول رہے روکو مت، غوث تک پہنچا دو. اعلیٰ حضرت تم کو غوث تک پہنچائے. اور کیا فرمایا؟ علامہ غیر سے وہ تیکھا تیرا، علامہ غیر سے وہ تیکھا تیرا، اور چین سے مرتا بھی نہیں مارا تیرا. پیرانے پیر جو تم سے الجھا ہے وہ قبر میں بھی چین سے نہیں رہتا. ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، ہماری کیا ہے بھائی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ غوث اعظم پیران پیر خوش قسمت ہے جو تم کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہیں. اور ایک بات بتائیں تم کو، ہر پیر میں اپنے پیر کے جلوے دیکھو. یہ تنگ نظری جو ہے نا، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، انہیں پیر کو سمجھا نہ منگل کو سمجھا. جب نظر ٹھہر جاتی ہے، ہم تو اس غوث کے ماننے والے ہیں کہ ایک بار غوث اعظم کی خانقاہ کے سامنے سے ہمیشہ ایک آدمی جب غوث پاک کے سامنے سے گزرتا تو ایسا منہ چھپا لیتا تھا، بڑے پیر کو دیکھتا نہیں تھا. غوث پاک کئی دن تک دیکھتے رہے، میرے سامنے سے گزرا کہ چھپا لیتا، نیچے منہ کر کے چلے آتا. پکڑ کے لاؤ اس کو، لاؤ. فرمایا میرے پیرانے پیر نے کہ کیا بات ہے، تو میرے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، جب سامنے سے گزرتا ہے تو میری آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو بولا پیرانے پیر میں فلاں کا مرید ہوں، میرے پیر فلاں جگہ رہتے ہیں. تو بولے سرکار جو تم کو دیکھ لے وہ دوسرا کہاں سے سمجھ میں آئیں گا. میں جو تم کو دیکھ لے پھر میرا پیر مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میرے پیر، میں اپنے پیر میں اس لیے گم ہوں کہ تمہاری صورت بھی نہ دیکھوں، میرا پیر بھی نہ چھوٹے. تو غوث اعظم یہ پیر پرستی کے جذبے سے خوش ہوئے. فرمایا اچھا آنکھ اٹھا دیکھ لے عبد القادر کو. عبد القادر کو دیکھا تو غوث اعظم نہیں، اس کے سامنے اس کا پیر کھڑا ہوا تھا. تو وہ جذبہ غلامی چاہیے کہ ہر پیر میں، اور سب میں علی کی خوشبو ہے، سب علی والے ہیں. علی کو چھوڑے تو کچھ بھی نہیں ہے. غوث اعظم ہو کے غریب نواز ہو، یہ غوث تک لے جائیں گے، اور غوث تم کو علی تک لے جائیں گے، اور علی تم کو نبی تک لے جائیں گے. قابل مبارکباد ہیں یہ نوجوان حکیم، ماشاءاللہ. تنہا یہ بچہ جو ہے اس سے تاریخ بھی لیا. آج تو صرف میں مریدوں سے ملنے کے لیے ٹائم دیا تھا مہم میں کہ آج کوئی جلسہ نہیں، کل جلسہ کروں گا. بیچ میں ہمارے حاکم اشرفی صاحب یہ بیچ میں کود گئے اور بہت ضد کرے، تو یہ سڈنلی میں ان کو پروگرام دیا. میرا ٹکٹ بھی لوگوں نے چینج کرایا، ورنہ آج صرف میری ملاقات تھی، صرف بیٹھوں گا اور کل واس کر کے نکل جاؤں گا. مگر الحمدللہ جذبہ ایمانی آپ کو دیکھ کے میں نے کافی دیر، واقعی میں نے ان سے پوچھا میرا موڈ ہی نہیں بن رہا تقریر کا، میرا موڈ ہی نہیں بن رہا ہے. لیکن الحمدللہ موڈ بھی بن گیا، انہیں بھی ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی نزلہ ہو گیا تھا. انہیں بھی ساتھ دے رہا، میں بھی ساتھ دے رہا ہوں. اپنی بات کو اختتام کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے گا.